اللہ پاک نے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ہم نے جس وقت ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کی تخلیق فرمائی، ہم نے جس وقت آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس وقت ساتوں زمینوں کو پیدا فرمایا اور اس میں بسنے والی تمام علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، تو اسی وقت ہم نے 12 مہینوں کو بھی وجود دیا، 12 مہینوں کو بھی وجود دیا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ان 12 مہینوں کو ہم نے پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے ہم نے 4 مہینوں کو محترم، مکرم، معزز اور احترام والا بنایا۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو محترم بنایا۔ اب قرآن کریم توجہ رکھنا اس بات سے خاموش ہے کہ 12 مہینوں میں سے وہ 4 مہینے کون سے ہیں، قرآن میں یہ بات نہیں ہے۔ آئیے حدیث پیغمبر کی طرف آتے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، جلد نمبر 1 میں روایت موجود ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادی و شعبان، رواہ البخاری رحمہ اللہ، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت سے اللہ پاک نے اس کائنات میں ٹائمنگ سسٹم کو جاری فرمایا، عرصے کو جاری فرمایا، زمانے کا اہتمام فرمایا، اس وقت اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو محترم بنایا۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 لگاتار ہیں، نمبر 1 ذو القعدہ، نمبر 2 ذو الحجہ، نمبر 3 محرم۔ پھر چوتھے مہینے کے بارے میں فرمایا رجب مضر، کہ چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے، جو الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔ کتنے مہینے محترم؟ 4۔ نمبر 1 ذو القعدہ، نمبر 2 ذو الحج، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب۔ ان 4 مہینوں کو اللہ پاک نے محترم، مکرم، معزز بنایا۔ قرآن کریم نے اللہ پاک نے صرف اس بات کی اجمالاً بیان فرمایا کہ 4 مہینے محترم، لیکن قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ محرم محترم، ذوالقعدہ ذوالحج محترم یا رجب محترم، یہ نہیں بیان فرمایا، بلکہ حدیث پیغمبر میں ہم نے حدیث پڑھی، صحیح بخاری جلد اول میں روایت ملی، حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے ان 4 مہینوں کو نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحج، نمبر 3 محرم، نمبر 4 ان 4 مہینوں کو محترم فرمایا۔ میرے دوستو یہاں رک کر ایک بات کہہ دو، جب تک حدیث کو ہم نہ اٹھائیں قرآن کریم سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ میں یہ بات بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، فجر کی 4 رکعت نماز ہے، قرآن میں تو یہ بات ہے کہ فجر کی نماز فرض ہے، لیکن 4 رکعت ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے۔ جب تک آپ حدیث کو نہ اٹھائیں ظہر کی 12 رکعت ثابت نہیں ہو سکتی، جب تک آپ حدیث پیغمبر کو اپنے سینے سے نہ لگائیں عصر کی 8 رکعت نماز ثابت نہیں ہو سکتی، جب تک آپ حدیث پیغمبر کو آپ اپنے ہونٹوں سے نہ چومیں مغرب کی 7 رکعت، عشاء کی 17 رکعت، جمعہ کی 14 رکعت اور عیدین کی 2 رکعت ثابت نہیں ہو سکتی۔ پتہ اس سے یہ چلا قرآن سمجھنا ہے تو پیغمبر کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہوگا۔
میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ایسے فتنے رونما ہو رہے جو حدیث پیغمبر کا انکار کر رہے، حدیث کوئی چیز نہیں ایسا بول رہے ہیں۔ میرے دوستو حدیث نہ اٹھائے، قرآن کریم سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ حدیث نہ اٹھائے، محرم کے مہینے کا محترم ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث مصطفیٰ بھی مانتے ہیں۔ خدا کے قرآن سے پتہ چلا کہ 4 مہینے محترم ہیں، تو مصطفیٰ کے فرمان سے پتہ چلا کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں۔ اس لیے ہم قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں اور حدیث مصطفیٰ پر بھی عمل کرتے ہیں۔